بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رتھ پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگو ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کے جنرل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ چنگیز خان، جن کا اصل نام تموچین تھا، تاریخ کے سب سے مشہور اور طاقتور شخصیات میں شامل ہیں۔ وہ منگولیا سلطنت کے بانی تھے، جو ان کی وفات کے بعد دنیا کی سب سے بڑی متصل سلطنت بن گئی۔ ان کی سلطنت وسط ایشیا کے دشتوں سے لے کر مشرق وسطی اور یورپ کے سرحدی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان کا دنیا کی تاریخ پر اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کی کہانی ایک غیر معمولی فوجی قائد، بحرم فاتح اور دور اندیش رہنما کی ہے۔ چنگیز خان کی پیدائش 1162 میں منگولیا کے ایک قبیلے میں ہوئی، جو موجودہ منگولیا کے اونن دریا کے قریب آباد تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی سختیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے والد یسیگئی، جو ایک معروف قبیلے کے سردار تھے، ایک دشمن قبیلے کی سازش کا شکار ہو کر زہر سے مار دیے گئے۔ ان کی موت کے بعد چنگیز خان کا خاندان مشکلات میں پھنس گیا اور انہیں اپنی بقا کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ چنگیز خان جب 9 سال کے تھے تو ایک دشمن قبیلے تاتار نے انہیں قید کر لیا، لیکن وہ آخر کار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ابتدائی تجربات ان کے اندر ایک مضبوط عزم اور قائدانہ صلاحیت پیدا کرنے کا سبب بنے۔ چنگیز خان کی نوجوانی میں انہوں نے منگول قبائل کے مختلف سرداروں کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد بنانا شروع کیا۔ ان کی قیادت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ہر انسان کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اہمیت دی، اور قبائلی فرقوں کے درمیان تنازعات کے باوجود وہ اتحاد کے علمبردار بنے رہے۔ ایک اہم اتحاد ان کے بچپن کے دوست جموکا کے ساتھ تھا، لیکن جب دونوں کے درمیان قیادت کے بارے میں اختلافات پیدا ہوئے تو ان کی راہیں جدا ہو گئی۔ چنگیز خان کی زندگی کا ایک اہم موڑ 1187 میں آیا، جب چنگیز خان نے اپنے پرانے دوست جموکا کو میدان جنگ میں شکست دی۔ اس کے بعد 1206 میں ایک عظیم قبائلی مجلس کرولتانی میں انہیں چنگیز خان کے لقب سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے عالمی حکمران۔ اس کے ساتھ ہی چنگیز خان کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور انہوں نے منگول قبائل کو یکجا کر لیا۔ چنگیز خان کا سب سے بڑا کارنامہ منگولیا سلطنت کا قیام تھا، جس کا دائرہ دنیا کے وسیع حصے تک پھیل گیا۔ ان کی فوجی حکمت عملی اور جنگی مہارت کی بدولت سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی۔ چنگیز خان کے فتح کردہ علاقوں میں شامل ہیں مغربی ایشیا، جن سلطنت، خوارزم سلطنت کے علاوہ مشرق وسطی اور یورپ شامل ہیں۔ 1209 میں چنگیز خان نے مغربی ایشیا کے خلاف فوج کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ 1211 میں انہوں نے جن سلطنت کے خلاف جنگ شروع کی، جو شمالی چین میں حکمرانی کر رہی تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے جن سلطنت کو کمزور کر دیا اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا۔ 1119 میں خوارزم کے شاہ نے چنگیز خان کے تجارتی الجیوں کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کے خلاف بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران شہر بخارا، سمرقند اور نشاپور سمیت کئی اہم شہر تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی فوجی جنرلوں کو مشرقی یورپ، قفقاز اور وسطی ایشیا کے دیگر خطوں میں بھیجا، جہاں انہوں نے وسیع علاقے فتح کر لیے۔ چنگیز خان صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک منتظم بھی تھے۔ انہوں نے یاسا کے نام سے ایک قانونی نظام قائم کیا، جس میں نظم و ضبط، وفاداری اور صلاحیت کی بنیاد پر ترقی کو فروغ دیا۔ انہوں نے سماجی تفاوت کو ختم کیا اور اپنے عوام کو یکساں حقوق دیے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کی حکمت عملی نے ان کی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ چنگیز خان نے مختلف مذاہب کا احترام کیا اور اپنی سلطنت میں مذہبی آزادی کو فروغ دیا۔ ان کی حکمت عملی کے تحت وہ بدھ مت، اسلام، عیسائیت اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو یکساں تحفظ فراہم کرتے تھے۔ چنگیز خان 1227 میں وفات پا گئے۔ ان کی موت کی وجوہات کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے وقت ان کی سلطنت پوری ایشیا اور یورپ تک پھیل چکی تھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اوگدی خان نے ان کا جانشین بن کر سلطنت کو آگے چلایا۔
چنگیز خان کی وراثت آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ ان کی سلطنت نے تجارت کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کیا، جس سے سلک روڈ پر کاروبار اور ثقافتی تبادلے میں اضافہ ہوا۔ ان کی فوجی حکمت عملی، قانون سازی اور انتظامی اصلاحات نے سلطنت کو طاقتور بنایا اور اس کے اثرات کئی صدیوں تک رہے۔ چنگیز خان کی شخصیت مختلف زاویوں سے دیکھی جاتی ہے۔ مغرب میں انہیں ایک ظالم فاتح اور خون خوار جنگجو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن منگولیا اور دیگر ایشیائی ممالک میں انہیں ایک عظیم رہنما اور قوم کو متحد کرنے والے کے طور پر عزت دی جاتی ہے۔ ان کی سلطنت نے عالمی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے، خاص طور پر ایشیا اور یورپ کے درمیان ثقافتی اور تجارتی تعلقات کے لحاظ سے۔ چنگیز خان ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی زندگی اور فتوحات نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت کا قیام کیا، بلکہ دنیا کے مختلف خطوں کے درمیان تعلقات کو بھی مضبوط کیا۔ ان کی حکمت عملی، بحرین فوجی کاروائیاں اور دور اندیش قیادت آج بھی ایک مطالعے کے طور پر دیکھی جاتی ہے، اور ان کی وراثت کو نہ صرف منگولوں بلکہ پوری دنیا میں عزت سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔